آج کی اس تقریب میں سب سے پہلے میں تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس سیشن میں تشریف لائے۔ 5 منٹ کی تاخیر کی معذرت ہم انشاءاللہ وہ پورے کر لیں گے۔ اس کتاب پہ گفتگو کریں گے۔ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے ایک ٹی ایس ایلیٹ کی شہرہ آفاق نظم دا ویسٹ لینڈ کے نام سے ایسا ہے کہ میرا خیال ہے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں، چاہے وہ اسکول لائف ہو، کالج کی ہو یا آگے یونیورسٹی کی، کچھ چیزیں آپ کو جو سلیبس میں پڑھتے ہیں وہ زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ہانٹ کرتی ہیں۔ تو ایم اے کے دنوں میں انگریزی کا میں طالب علم تھا، تو اس میں جو 2-3 چیزیں مجھے ہانٹ کی، تو حالانکہ پھر میں سوئچ کر کے ایک لحاظ سے اردو میں آ گیا، تو چند چیزیں چپک گئی میرے دماغ سے۔ ایک دا ویسٹ لینڈ، اور دوسرا دا تھیٹر آف ایبزرڈ، کہ جو 2-4 بڑے ڈرامے تھے، وہ میں ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ اچھا، اب جو دا ویسٹ لینڈ کا ہے، جب میں اردو میں آیا بعد میں اور تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا، تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ اردو دنیا ایلیٹ سے پوری طرح واقف ہے۔ ان کی شاعری کا معاملہ ہو، ان کے روایت کے مباحث ہوں، کلچر کے مباحث ہوں، یا آپ کے شاعری ہو، یہ 2-3-4 آسپیکٹ جو ایلیٹ کے تھے، یعنی ان کی سماجی اور فلسفیانہ چیزیں، ان کا ایز اے کرٹک، وہ انگریزی سے زیادہ میں نے محسوس کیا کہ شاید اردو میں ان کی واقع۔ آپ یہ دیکھیے کہ 6 تراجم ہو چکے صرف دا ویسٹ لینڈ کے، چھوٹی بڑی نظموں کے تراجم 15-18 جو اہم نظمیں ہیں، دا پروف راک وغیرہ، ہالو مین، ان کے بھی ہو چکے۔ اور 70s میں، خاص طور پہ 80s میں، بڑا ایلیٹ کا یعنی اچھا بھلا شور تھا ہمارا، جو تمام بڑے دانشور تھے انہوں نے لکھا، عسکری صاحب سے لے کے آگے تک، اور کتابیں کمپائل ہوئیں، لکھی گئیں۔ پھر آگے چل کے ذرا خاموشی رہی۔ اچھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ دا ویسٹ لینڈ کی تو تعارف ہے سارا کچھ، لیکن جو اس کی پیچھے جو اصل مسودہ تھا، ہم نے بھی اس دور میں پڑھا کہ بھی جو مسودہ تھا پاؤنڈ نے ایڈٹ کیا، وہ اس کا نصف ہے یہ تقریباً۔ تو کوئی 10-12 سال پہلے کم از کم مجھے یہ ملا چھپا ہوا افتخار عارف صاحب کی لائبریری سے، تو وہ پھر میں اس کے ساتھ لیو کیا تقریباً 10 برس اس مسودے کے ساتھ، مختلف اس میں کام اپنے طور پہ چیزیں جمع کرتا رہا۔ اچھا، اپنے لیے میرا نہیں خیال تھا کہ میں کوئی اس پہ لکھنا بھی ہے کبھی، یا بہت ہوا تو میرا خیال تھا تعارف میں لکھ دوں گا، لیکن جب اسے پڑھنا شروع کیا، وہ مسودہ چھپا جو ایلیٹ جو پاؤنڈ ایڈٹ کیا تھا، تو اس کی کہانی بڑی دلچسپ تھی کہ مسودہ کیسے کھویا اور کیسے ملا۔ کھوئے سے مراد ہے کہ انہوں نے تحفے میں دے دیا تھا ایلیٹ نے اپنے دوست کو، اپنے پیٹرن کو، جان کوئن کو، اور ان کا اچانک انتقال ہو گیا 1.5-2 برس کے بعد۔ وہ یوں مسودہ، وہ کچھ نہیں پتہ چلا کہاں گیا، تو تقریباً 45 برس کے بعد یہ ان کی بہن وغیرہ نے یا بیٹی نے نکلتا ہے سامنے، پھر لائبریری میں پہنچتا ہے، وہ ان کی دوسری بیوی سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ مسودہ جب چھپتا ہے 71 میں، ایلیٹ کا انتقال ہوتا ہے 65 میں، تو وہ بذات خود ایک پوری کہانی لیے ہوئے۔ جب وہ پڑھا تو بہت اس میں باتیں تھیں، اس میں پھر آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہوتی رہیں، اور پھر ہم یہ بات کریں گے آگے۔ جی تو جب یہ اتنی دلچسپ کہانی اس میں موجود تھی، اور آپ نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک پورے ناول کا مواد اس میں موجود تھا، اور اردو میں تو اب اس کی روایت بھی بن چکی ہے گمشدہ مسودوں کے ملنے پہ باقاعدہ، انگریزی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس میں مال مسالہ بھی سب موجود ہے۔ تو آپ نے پھر ایک محقق والا خاردار راستہ کیوں چنا اس کی کہانی لکھنے کے لیے؟ چنا نہیں، میں نے نیچرلی ہوا، اور لیکن جب میں نے مکمل کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت اچھا ناول بن سکتا ہے اس میں، کیونکہ اس کی ہر بات میں، ہر اینٹ کے نیچے بس کہانی تھی اس کے نا، کوئی بھی بات اس کی ایلیٹ کی سادہ نہیں تھی۔ اس کا امریکہ سے انگلینڈ آنا، یہاں بسنا، اس کی شادی، ایون پھر اس کے ذہنی مسائل، بیوی سے جھگڑا، اچھا پھر یہ ایون یہ چھپنے تک کی بھی ایک ایک بات کے اندر کہانی تھی، اور بہت یعنی اس میں پراسراریت بھی ہے اور فینٹیسی بھی ہے، تو سارے عناصر پورے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ
ریسرچ اس میں اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 8-10 میں نے جگہ اشارے کیے ہیں اس میں، اور بعض جگہ اشارے، بعض جگہ لکھا کہ اس اینگل سے ریسرچ ہو سکتی ہے، انگریزی کے لوگ کر سکتے ہیں، اس میں ایم فل پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہیں۔ تو ایلیٹ اسٹڈیز تو موجود ہے، تو اردو میں اور انگریزی کی طرف میں نے توجہ دلوائی ہے۔ بہت گنجائش موجود ہے اس مسودے کے چھپنے کے بعد اس پہ مزید ریسرچ کی، میں تو صرف اشارے کیے ہیں۔ آپ نے شروع میں یہ ایک اقتباس دیا ہے، فیکسیملی ایڈیشن کی ابتدا ایلیٹ کے ایک انٹرویو سے لی گئی، اس اقتباس سے ہوتی ہے: بہت سے ناقدین نے اس نظم کو ہم عصر دنیا پر تنقید کے طور پر لے کر اور اسے ایک اہم سماجی تنقید قرار دے کر میری عزت افزائی کی ہے۔ یہ ایلیٹ کہہ رہے ہیں اپنے نقادوں سے، جبکہ میرے لیے یہ ایک ذاتی اور زندگی کے خلاف مکمل طور پر بے وقت غصہ بھری شکایت سے چھٹکارا تھا۔ اس کی حیثیت ایک آہنگ والی بڑبڑاہٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے ریئیکشن میں لکھی گئی، اور یہ ایک انسان کا المیہ ہے، یہ محض اس کی ایک ذاتی یا نجی زندگی کا المیہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، ہم جانتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتے تھے کہ اپنی شخصیت کی مسماری میں بڑا فنکار چھپا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر یہ کھوج لگانا کیوں ضروری سمجھا ان کی ذاتی زندگی کا، اور اس کا اس نظم سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمیں ان کی ایک نجی اور ذاتی زندگی کا ایک المیہ کے طور پر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، ان کی نظم کو پڑھنا چاہیے، یا اسی گلوبل تناظر میں پڑھنا چاہیے جس میں کہ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں؟ میرا خیال ہے شاعر کی باتوں پہ زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو درست ہے کہ ان کی جو نجی زندگی تھی، اور ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے خطوط میں۔ اچھا، میں نے ساری اس پہ جو بیسڈ ہے نا، یہ اس میں اس کے لیٹرز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں نے بیس بنایا ہے ان کی بایوگرافی کو اور لیٹرز کو مین، تو لہٰذا بہت عجیب و غریب چیزیں آئی ہیں اسی لیے سامنے۔ تو وہ اپنی جگہ کہ ایسا ہے کہ انہوں نے جو ان کی ذاتی زندگی تھی، اب اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ جو ان کی شادی تھی، پہلی شادی، وہ خاتون، اب ایسے کہنا اچھی بات نہیں، اب نارمل، لیکن وہ سمجھتے تھے اور کچھ نفسیاتی مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ ان کے کافی وہ نفسیاتی ان میں ہوا، خلل پیدا ہوا۔ برٹن رسل کے ساتھ بھی معاملہ رہا، برٹن جو ہمارے مشہور فلسفی ہیں، ان کی وائف کا ایسا کچھ رہا جس سے وہ بڑے ڈس ہارٹ بھی ہوئے۔ اس کے اثرات ان کی شخصیت پہ یقیناً آئے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ لیکن میرا خیال ہے ذاتی، اب اس حتمی بات تھوڑا کی جا سکتی ہے، کہ نظم جب آئی تو یورپ میں اس کو فرسٹ ورلڈ وار کے پس منظر میں زیادہ سمجھا گیا، زیادہ دیکھا گیا، اور یہ بات ایلیٹ کو پسند نہیں آئی۔ میرا بھی ذاتی اوپینین ہے کہ ایلیٹ نے پھر باقاعدہ اس کو مہم بنا کے لکھا، بتایا کہ بھئی یہ اس پس منظر میں، میرا خیال ہے کہ کوشش شاید اس لیے تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ فنکار تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک پس منظر میں کریٹو چیز کو میں دے دوں اور یہ بتا دوں کہ پروسیس یہ تھا، پھر تو نظم ورلڈ وار کے بعد ختم ہو جائے گی، اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ جو اس کی اصل اہمیت تھی نظم کی، مثال کے طور پہ جو امیجزم ہے اس کا استعمال ہے، اور بالکل نئی طرح کی نظم آ رہی ہے جی، یہ سارا کچھ یہ وہ شاید پس منظر میں چلا جاتا۔ شاید ایلیٹ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے تھاٹ پہ بات نہ ہو، یعنی ڈکلائن آف دا ویسٹ پہ بات جو ہے اس کا موضوع ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وہ ڈومینیٹ نہ کرے اور اس کے اسلوب پہ توجہ جائے زیادہ، اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ لیکن ذاتی زندگی کے جو چھینٹے ہیں اس کی نظم میں جگہ جگہ موجود ہیں، جو پاؤنڈ نے بہت سے ایڈٹ کر دیے تھے، یہ تو واضح بات ہے، جو پاؤنڈ نے چیزیں ایڈٹ کی ہیں اس میں سے بہت سی وہ ہیں، اور ویون جو ان کی وائف تھی انہیں پتہ تھا اس بات کا، وی آر دا آئیوری مین، اس کا مطلب تھا خاص شطرنج کے اس پہ سارا کچھ، کہ تنہائی کے اندر ہیں، بس ہمارے درمیان یہ آئیوری مین جو ہے موجود ہیں۔ تو وہ ایک آدھ چیز رہی، باقی اوریجنل نے پاؤنڈ نے
اور ویون نے بھی، اور کچھ تو باقاعدہ واقعات ہیں جو پاؤنڈ ایلیٹ نے یا ویون نے بعد میں بتایا کہ اس موقع پہ یہ مصرع آیا ہے، اس مصرے کا یا اس پس منظر کا وہ چیز موجود. لیکن بڑا فنکار وہ ہے جو اپنے ذاتی اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی دا ویسٹ لینڈ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ذاتی زندگی کی جھلکیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ کوئی اہم نہیں ہے. جی بلکہ یہ ساختیات کے بعد اور جدید لسانیات کے بعد نظم کی تفہیم میں یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کی شخصیت یا اس کے نجی معاملات سے آگاہ ہوں. یہ کیا نظم کی تفہیم کرتی ہے یا یہ ہمیں مزید بھٹکاتی ہے؟ جس طرح جب ٹی ایس ایلیٹ نے یہ نظم لکھی تھی تو اس کے ساتھ نوٹس نہیں تھے. لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب چیزیں ہیں، اس میں اتنے ریفرنسز ہیں تو اس کے کچھ نوٹس تو دیں. تو جب نوٹس کے ساتھ چھپی تو اس کی وہ زیادہ پہلے سے پیچیدہ ہو گئی، اس نے کوئی خاص وہ نہیں فائدہ نہیں ہوا اس سے. میرا خیال ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان ہی ہوتی ہے ہمیشہ بات. یہ بات کہ سماجی اور ذاتی حالات کے اثرات ہی ڈومینیٹ کریں ایک تفہیم میں کسی بھی فنکار کے، اور دوسری کہ بالکل انہیں نظر انداز کر کے دیکھیں. یہ دونوں انتہائیں ہیں. تو توازن میرا خیال ہے یہی ہے کہ ان کی اپنی ریلیونسی موجود ہے دونوں چیزوں کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک دلچسپ کہانی اس میں یہ ہے کہ ایزرا پاؤنڈ جو کہ ایڈیٹر تھا اور ایک تخلیقی آرٹسٹ ہونے کے ناطے سے آپ بھی اس سے آگاہ ہیں کہ اگر آپ کی لکھے ہوئے مسودے کا آدھا کوئی کاٹ دے تو اس کو آرٹسٹ عام طور پر قبول نہیں کرتا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس نظم کا انتساب بھی بیٹر کرافٹس مین کو یعنی ایزرا پاؤنڈ کو ہی دیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو حصے نکالے گئے ان کی ایک تو آپ نے پہلے بات کی کہ جو ذاتی نوعیت کے معاملات تھے وہ نکالے، اس کے علاوہ اور کیا کرائیٹیرین تھے، کن بنیادوں پر وہ باقی چیزیں نکالی گئیں؟ پاؤنڈ کا بہت ہی اہم آرٹیکل ہے، غالباً وہ 1910-11 کے آس پاس شاید آیا تھا، بھول رہا ہوں اس وقت، A few dots. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے شاعری کے اندر، کوئی لفظ فالتو نہ ہو امیج کا، اگرچہ امیج اس طرح وقت نہیں آیا تھا لیکن اور سمبل کا اور سارا کچھ یہ وہ. میرا خیال ہے کہ ایک تو پاؤنڈ کو موقع ملا اپنے ساری نظریات کا وہ برتنے کا اس مسودے میں، اور جس طرح کی نظم کا خاکہ وہ 8-10 سال سے ان کے ذہن میں تھا، لکھ رہے تھے پاؤنڈ، لکھ رہے تھے پہلے سے 8-10 سالوں سے کہ نظم یہ ہونی چاہیے، اور وہ انتظار میں تھے جیسے کہ کوئی. اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ اس طریقے سے یعنی ایسا تو شاید جو ہے ہمارے 18ویں صدی کے اندر اساتذہ تھے، ان کی مثالیں تو ہم سنتے ہیں لیکن اس حد تک بہت مشکل ہے کہ قبول کرنا. اور پاؤنڈ ایلیٹ کو کہا بھی، جان کوئن نے بھی کہا کہ آپ نے جو حصے ان کی بات مان لی ہے، کیونکہ پہلا ہی جو صفحہ ہے وہ پورے کا پورا کراس ہے. وہ کتاب میں اگر آپ دکھا پائیں اگر ایسی ممکن ہے، یہاں پورا وہ کراس ہوا ہے، نہیں یہاں نہیں، یعنی اندر وہ صفحے لگائے ہوئے 2-4 صفحے ہیں جو کراس کیا ہوا ہے. مطلب اپریل از دا کرولیس منتھ نہیں ہے، یہاں سے آغاز نہیں ہو رہا. وہ ایک ہنگامہ خیز ہے، ایک ہڑبونک مچا ہوا ہے ایک بار میں، اور وہاں کچھ نوجوان جو ہے غل کو پاڑا کر رہے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے، امریکن سین لگ رہا ہے. تو اب پھر اپریل از دا کرولیسٹ منتھ یہاں سے وہ کرتے ہیں. اچھا، پھر اب جن باتوں کا خیال رکھا، مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ جو سیکنڈ پورشن ہے، گیم آف چیس ہے سیکنڈ، اب میں بھول رہا ہوں اس وقت، تو سیکنڈ پورشن گیم آف چیس ہے. جی تو اس میں انہوں نے کوئی تقریباً کوئی 60-70 لائنیں جو تھیں وہ دا ریپ آف دا لاک کی لیڈی بلنڈا کی طرز پہ تھیں. اچھا، پوپ ہی کی پیروڈی میں تھی. اس پہ انہوں نے وہ 2 صفحے کاٹ دیے اور لکھا کہ آپ جناب اب پوپ سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. اب میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک تو وہ خود ایپک کی نقل ہے اور اوپر سے پھر مزید ایلیٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ اس سے ذہن بھٹکے گا قاری کا جو ہے نا.
تو مختلف طرح کی چیزیں. اچھا پھر مثال کے طور پہ جو سین ہے کلرک اور ٹائپسٹ خاتون کا، بہت پاورفل ہے، فورتھ پارٹ ہے یہ. وہ اتنا بڑا سین تھا اور اس میں اتنی مطلب کہ وہ کر کرا کے صرف 10 لائنیں بچتی ہیں اس میں سے. وہ تقریباً 100 کے قریب لائنز تھیں جو انہوں نے 10-12 لائنز کر لی صرف. اب جب یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور امیج کی وجہ سے خاص طور پہ یہ مرکزی شاید ان کے پاؤنڈ کے ذہن میں تھی کہ ایک ریڈر جو ہے یہ بالکل آگے پیچھے اس کا دماغ نہ جائے اور ایک لفظ بھی فالتو نہ ہو جو آف یو ڈاؤنٹس میں انہوں نے کہا. وہ اچھا اب ماننے والی بات جو ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کا جو نظم سے پہلے دیا ہوا ہے پیراگراف، وہ ہارٹ آف ڈارکنیس سے تھا اور وہ بہت اچھا تھا. میری ذاتی رائے میں بھی وہ زیادہ بہتر تھا. پاؤنڈ نے نکلوا دیا کہ یہ نکالیں اور اس نے ڈاکٹر بالکل صاحب، ہاں، سرنڈر کیا انہوں نے. سوالات تو بہت سارے ہیں. ہاں، بہت سارے پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم وقفہ سوالات کی طرف بڑھیں، اور ہمارے پاس تقریباً 12-13 منٹ ہیں. تو آپ لوگ اگر سوال لینا چاہتے ہیں، شاید صدیقی صاحب کو اگر مائک دے دیں. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہاں ڈاکٹر شاہد صدیقی، یاسین آفاقی صاحب، زیف سید صاحب، قاسم یعقوب صاحب اور بہت سارے لوگ سعید احمد موجود. صاحب تشریف لا چکے، کامران کاظمی، تھینکس ویری مچ. وحید احمد صاحب. سب سے پہلے تو صفدر بہت اچھا کام ہے، اور جو جس طرح کی تحقیق آپ نے کی ہے ریئلی کمینڈیبل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کہانی کی کہانی نہیں ہے. 3 کہانیاں ہیں. ایک تو نظم کے اندر کی کہانی ہے، اور ایک کہانی جس طرح ٹی ایس ایلیٹ نے یہ کہانی لکھی، اور تیسری کہانی آپ کی ہے جو آپ نے اس کو جو آگے پروسیڈ کیا. خاص کر وہ مجھے دن یاد ہے جب آپ کی طرف سے مجھے مسودہ ملا اس کا کہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کتاب، اور اس کے بعد ایک خاموشی رہی. پھر آپ نے کہا یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کتاب، اور پھر وہ کہانی پھر شروع ہوتی ہے اور بہت بعد میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو وہ مجھے بتائیں کہ کیسے پہلے کہانی ختم ہو گئی اور کیسے دوبارہ شروع ہوئی. شکریہ سر. میں سر کو بھیجا تھا پہلے کہ اس پہ چند حرف لکھ دیں تو اعزاز ہوگا، تو وہ سر ان دنوں مصروفیت تھی تو وہ نہیں کر پائے، لیکن سر کی نظر سے گزرا. اچھا ایسا ہے سر کہ پہلے لکھ لیا، اور اپنی دانش میں میرا خیال تھا، اور اس خیال کی بنیاد جہالت پہ زیادہ ہے، کہ شاید کوئی کتاب نہیں ہے اس وقت انگریزی دنیا میں بھی. آرٹیکلز تھے 2-3 میری نظر میں، چھوٹے چھوٹے بڑے. تو میں اپنی دانش میں یہ پہلا کام کر رہا تھا کہ پوری جب میں اپنی طرف سے مکمل کر چکا تو مجھے لاہور پتہ چلا کہ ریڈنگز لاہور پہ کتاب پڑھی ہے، اور میں نے کتاب کا نام یہ میں نے پبلشر کو جمع بھی کروا دی تھی، کہانی ایک نظم کی، اور مجھے کتاب کا نہیں پتہ. اور کتاب وہاں سے ملی پچھلے سال کی چھپی ہوئی، آپ بایوگرافی آف اے پوئم، 400 پیجز کی. تو اس سے میں تو دہل گیا بالکل کہ یہ کیا ہوا. تو وہ پھر 1.5-2 ماہ دوبارہ پڑھا، اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ وہ کتاب بھی 2 سورسز پہ بیس تھی. لیٹرز، فرق صرف یہ ہے کہ میرے ذہن میں 1 والیوم لیٹر کا تھا، ان کے ایکسیس میں لائبریریز کے لیٹرز تھے، پرسنل کلیکشن بھی تھیں. یہ فرق تھا. اینگلز وہی تھے. شکر ہے چند باتیں مجھے کلیئرٹی ہوئی جو مبہم تھیں. تو یوں پھر یہ اس کا ہوا. اور ایون عنوان بھی جو ہے اس کا عنوان پہ مجھے حیرت ہوئی. بہت ملتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اعتماد ملا کہ درست تھا. جی. اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ازم کا تو ذکر کیا، ایک چیپٹر پورا آپ کا ماڈرنسٹ موومنٹ پہ. تو یہ ٹی ایس ایلیٹ ایک مجموعہ ازداد قسم کی شخصیت ہے. اس میں ایک طرف تو ظاہر ہے ماڈرنزم کی بنیاد رکھنے والے جیسے جیمز جوائس نے ناول، وہ بھی 1922 میں ہی آیا، اور اس کی نظم بھی سال میں. جی. اور ایک تو ان کو بانی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی فکر میں، نظموں میں مذہبی عنصر جو ہے وہ کافی موجود ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی. اچھا یہ اتنا اہم بات ہے جو آپ نے کی، کہ یہ بات ہم تمام بڑے ماڈرنسٹ کے بارے میں کہتے ہیں، خواہ وہ مشرق کے ہوں یا مشرق سے مراد ہے کہ اردو کے ہوں. مثلا نارنگ صاحب، شمس الرحمن فاروقی اور
اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہمارے ہیں جدیدیت سے والے، کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو فاروقی صاحب داستان پہ کام کر رہے ہیں، اس کو دریافت کر رہے ہیں شعریات، اور یہ اپنے آپ کو جدید بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں جیمز جوائس کے بارے میں، ایلیٹ کے بارے میں، ان سب کے بارے میں، یہ جو لٹریری ماڈرنزم ہے، یہ ماڈرنزم کے لفظ نے بہت دھوکہ دیا ہے، ہمارے ہاں جدید کے لفظ نے بہت دھوکہ دیا۔ ہم کہتے ہیں جی عسکری صاحب جدید کے تو جدید کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لٹریری ماڈرنزم ایک فینومینا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اپنی جڑوں کی تلاش بہت حاوی ہے اس کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسی دور کے اندر جتنے بھی کام آتے ہیں، یعنی یہ وہ دور ہے فرسٹ ہاف آف 20th سینچری جس میں مغرب جو ہے سوشالوجی میں، ہسٹری میں اپنی جڑوں کی تلاش کے اندر جو ہے، اور مختلف علاقے، اپنی نہیں صرف افریقہ کے اندر بھی، ایشیا کے اندر بھی، یہ ان بلٹ ہے اس کے اندر۔ یہاں جدید سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماڈرن معنوں میں، یہ ان کے اندر بالکل لازم و ملزوم ہے۔ آپ سب روایت سے انحراف نہیں ہے ان کے ہاں، یہ عجیب بات ہے ان سب لوگوں کا، روایت کو لے کے چل رہے ہیں لیکن اسلوب ان کے ہاں سب میں اہم ہے۔ ان کے اندر فنکار کی آزادی اہم ہے کہ اس کو آزادی ہو، اس کو کسی بھی قسم کے مذہب سے، کسی بھی قسم کے ازم سے جکڑ بندی نہ ہو، یہ ان کا بنیادی ہے۔ اگرچہ میں یہ بڑی سادہ سی بات کہہ رہا ہوں، چیزیں بہت پیچیدہ ہیں۔ اچھا، اس کا پہلے عنوان غالباً ہوتا تھا ہی ٹو دا پولیس ان ڈفرینٹ وائسز، تو اس میں جو یہ ڈفرینٹ وائسز اور ماڈرن دنیا کے شعور کا ایک پہلو جو نمایاں بھی ہے اس نظم میں، وہ ابھرتا تھا۔ تو پھر اس کا نام ویسٹ لینڈ کس نے رکھا؟ کیا یہ بھی ایزرا پاؤنڈ کی شرارت تھی یا انہوں نے خود رکھا؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو مسودہ ہے تو اس میں شروع کے صفحات پہ ہی ڈو دا پولیس ان ڈفرینٹ وائسز۔ اچھا، یہ ہی ڈو دا پولیس، اس کی بھی کہانی ہے، میں وقت ہی نہیں ہے، کریں کیا؟ سوال بڑے اچھے دوست بیٹھے ہیں یہاں، کریں گے یہ بس میں وضاحت کر دوں۔ یہ بھی ایک ناول سے ہے، ڈکنس کے ناول سے ہے یہ بھی۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ خاتون ہوتی ہے، اس کا بچہ، وہ اس کو پولیس میں مختلف آوازیں پڑھ کے سناتا ہے۔ ایلیٹ کا خیال تھا کہ یہ عنوان اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں مختلف آوازیں ہیں، ہر سیکشن کے اندر کئی کی آوازیں ہیں، مختلف آوازیں ہیں، کہیں ٹائپسٹ ہے تو کہیں کوئی ہے، کہیں پاگل خاتون، کہیں کوئی، تو یہ ساری کے ساری کا وہ کرے مجموعہ ہے۔ اور الٹیمیٹلی آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی ایک دفعہ، مسودہ آپ نے بھی پڑھا تھا سب سے پہلے، کہ آپ نے کہا تھا کہ بالکل ایسا ہے جیسے ریڈیو کی ٹیوننگ ہو اور آپ مختلف طرح کی آوازوں سے آپ کہیں کہ اس کے اندر ایک ربط ہے، کبھی گانا آ گیا، کبھی کچھ آ گیا۔ تو وہ عنوان پھر ایلیٹ نے ہی بعد میں لکھ کے بھیجا، پاؤنڈ نے جو ہے کیا۔ سوالات یہ کافی بہت آ سارے رہے ہیں۔ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ منیر فیاض صاحب کو ذرا مائک اگر پکڑائیں۔ ان کے پاس تھا، چلو آپ سب سے انشاءاللہ سوالات ہم لیں گے، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ذرا اس کو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رکھیے گا۔ جی میں سمجھ گیا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مختصر سوال ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ۔ ویسٹ لینڈ میں ایڈیٹڈ اور ان ایڈیٹڈ، ایڈیٹنگ کے بعد تو ظاہر ہے کار فرمائی دا بیٹر کرافٹس مین کی آ گئی۔ جو ایلیٹ کا اپنا نظریہ فن ہمیں نظر ملتا ہے اس کے لیکچرز میں، خاص طور پہ ٹریڈیشن اور انڈیویجول ٹیلنٹ میں، اور اس میں مجھے بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ اس نے ٹریڈیشن کی بہت ہی محاکمہ کاری قائم کرنے کی کوشش کی، یعنی سب کچھ جو ہے وہ نکلتا ٹریڈیشن سے ہی ہے۔ ایک جو نیا انڈیویجول ٹیلنٹ ہے وہ ٹریڈیشن کی کوئی لاسٹ سٹریم لے کے اس کو ریوائیو کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ تو صرف یہ ایک سوال ہے جو بنیادی طور پہ اٹھنا بھی چاہیے کہ کیا ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ میں ہمیں اس کے اپنے نظریہ فن کا عمل دخل نظر آتا ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ بہت شکریہ۔ مشکل سوال ہے اور شاید میں اس کا اہم سوال، حقیقت ہے میں جواب نہ دے پاؤں، گہرا سوال ہے آپ کا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دا ویسٹ لینڈ بھی، آپ تو خود ماشاءاللہ اس سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ دا ویسٹ لینڈ بھی کوئی اچانک سے نہیں آ گئی تھی، اس سے پہلے اس کی موجود تھی، اور یہ بھی مختلف ٹکڑوں کا، نظموں کا مجموعہ بھی تھا اس کے ذہن میں، کچھ نکال دی گئی تھی۔ تو جو ان کا نظریہ فن شروع میں رہا اور آخر میں رہا، تو وہ، اور اس میں البتہ یہ ہے کہ پاؤنڈ کا نظریہ فن بھی شامل ہے، اور یہ لرننگ پروسیس اس حوالے سے ایلیٹ کا بھی تھا اپنا۔ اس کے بعد ان کے جو آگے چل کے نظمیں آ رہی ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں، اس کے اندر پورا کے پورا ان کا موجود ہے۔ لہٰذا اس نظم سے پہلے اور بعد
جو ان کا نظریہ فن تھا، مثال کے طور پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں نظریہ فن میں، آپ ان کی جو بریوٹی ہے جو پاؤنڈ سے انہوں نے خاص طور پہ، لیکن اس سے پہلے بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاؤنڈ جس بات پہ پھڑکے تھے وہ لو سانگ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ آدمی جو نظم لکھے گا. تو وہ اپنے نظریہ فن پہ پہلے سے تھا، جس کے اندر روایت بھی چل رہی ہے، جس کے اندر جو ہے جو اس وقت کی کرنٹ سوسائٹی تھی تو اس کے خلاف سارا کچھ ہالو مین والا جو تصور تھا کھوکھلے لوگوں کا، وہ ایلیٹ کے ہاں ہمیشہ رہا ہے وہ. جی، تو جیسا کہ آپ نے کتاب میں لکھا، یہ مناسب ہوگا اگر ہم کہیں کہ ایزرا پاؤنڈ کو آتھر تھا اس کا، صرف ایڈیٹر. بعض لوگوں نے کہا ہے جی، کہ بعض وہ لوگوں نے آتھر ہی کہا. تھا ایک لحاظ سے، اتنا اہم اچھا، کنٹریبیوشن. ایک دو سوال سر ادھر ذرا مائک اگر دیتے ہیں آگے فرنٹ رو میں. عرفان افضل بھی بیٹھے ہیں یہاں. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو کیٹس کا مقام ہے ایز اے کرٹک اور ایز این آرٹسٹ، یہ بہت اونچا ہے. لیکن جب یہ اس کے کوئی 1100 کے قریب پرنسٹن یونیورسٹی نے لیٹر چھاپ دیے ایملی ہیل کے نام لکھے ہوئے، تو اب ان کی شخصیت آپ کے خیال میں، جس طرح اس نے خود کہا کہ پاسٹنیس آف دا پاسٹ اینڈ پریزنس آف دا پاسٹ، تو یہ والے جو یہ ڈیولپمنٹ ہے یہ کیسے نیگوشیٹ کرے گی؟ اور وہ ایز این آرٹسٹ اب کیا اسی مقام پہ رہے گا یا اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ مسودہ چھپنے کے بعد فرق کیا آیا؟ اور خطوط سامنے نہیں، منظر عام ابھی پر جو آنے کے بعد خطوط آ گئے ہاں. جو پرنسٹن یونیورسٹی نے چھاپ دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی 12 جلدیں ہیں، 12 والیوم علیحدہ ہیں اور یہ علیحدہ ہے. ہاں، تو یہ تو اب 2020 کے بعد چھپے ہیں نا، یہ تو بالکل ابھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایلیٹ کا مقام کیا ہوگا ہماری نظر میں، یعنی اوور آل اکیڈیمیا اور پبلک ان جنرل، اس میں ایز اے کرٹک، ایز این آرٹسٹ؟ تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اسی لیے ایلیٹ سٹڈیز چلتی رہے گی بہت، اس میں شیکسپیئر سٹڈیز کی طرح ایلیٹ سٹڈیز کا، کیونکہ ایلیٹ نے لکھا بہت زیادہ ہے اور وہ اس کی ایک چیز باہر اب چھپ رہی ہے، خطوط وغیرہ. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایلیٹ کے اندر تضادات نہیں ملیں گے آپ کو زیادہ اس طرح. وہ بہت آنیسٹ آدمی تھا، یعنی اتنا آنیسٹ آدمی کہ جس وقت جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا تھا وہ وہی ہوتا تھا. اس کے اندر 2-3 ابہام نہیں ہوتا تھا کوئی، وہ اسی پہ خطوط لکھتا تھا، اور خطوط بے تحاشا لکھے. اس نے 12 والیوم تو چھپے ہیں، آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ہے. تو ایک دور کے اندر وہ فلسفی کی طرف بڑھ رہا ہے اور پی ایچ ڈی کر چکا، صرف وائوا دینے نہیں جا رہا کیونکہ وہ فلسفی سے دور ہو گیا. ڈس آنیسٹی سمجھا کہ اب میں فلسفی میں پی ایچ ڈی کروں. آپ اندازہ لگائے اس شخص کا، وائوا دینے نہیں گیا، ایک اس میں ریلیجن کی طرف آتا ہے تو اس کے وہ ہے. لہٰذا یہ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کے ہاں تضادات نہیں ہوتے، اور ایز این آرٹسٹ جو ہے اپنے ہر طرح کی جو وہ بولتا رہا، لکھتا رہا. اچھا، ان لکھنے سے زیادہ بطور آرٹسٹ اس کا کریٹیو کام آ رہا ہے نا سامنے. مرڈر ان دا کیتھیڈرل وغیرہ، یہ سارے اس کی پوئٹری، اس کے پلیز، وہ مسلسل جو ہے اس میں تضادات میرا خیال ہے نہیں ملیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ایک آخری سوال صرف 1 منٹ کا ہم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. مختصر سوال یہ ہے کہ کہانی ایک نظم کی، یعنی نظم میں کچھ تھا اتنا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک کہانی لکھ دی یا اس کی پوری ایک تحقیق کر دی. سو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ ایسی مزید نظمیں آپ کی نظر میں ہیں، آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کہانی یا اس کو سمجھنے کے لیے، ظاہر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے لکھی ہے کہ ویسٹ لینڈ کو بہتر انداز سے سمجھا جا سکتا ہے اگر بیک گراؤنڈ میں یہ کہانی ہمیں پتہ ہے. میرے ذہن میں جان کی درخت زرد آتی ہے. اس طرح کی کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹفل ہے ایک نظم کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس طرح کی تحقیق جو ہے وہ کر لیں اس طرح کی نظموں کے بارے میں؟ بہت شکریہ. میرے علم میں تو نہیں، بہت محدود سا مطالعہ ہے کہ ایسی نظمیں، لیکن بعض بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اپنے طور پہ اس طریقے کی جو واردات ہے نظم کی، اس کو مختلف پیسز کو، فریگمنٹس کو جمع ہونا مختلف، لیکن 7.5 سال اس کا دورانیہ 7.5 سال میں بنا ہے. یہ کوئی اسپونٹینیس نہیں تھا آخری حصے کے علاوہ، ڈیتھ بائی واٹر کے علاوہ وہ اسپونٹینیس ہے. تو میں بھول گیا سوال کیا تھا کہ ہاں اور نظمیں. تو کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اپنے طور کی منفرد ہے کہ جو اس طریقے سے ایڈٹ ہوئی
اور تو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اس انداز کی جو ہے وہ شاید اور نظم نہ ہو. جی آپ لوگ ابھی بھی ہاتھ کھڑا کریں. حضرت ابھی وقت ختم ہو گیا ہے، تو آپ غیر رسمی طور پر بعد میں آتھر یہاں موجود ہیں، آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں، اور ریکارڈنگ کا حصہ نہیں بن سکیں گے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ کتاب باہر موجود ہے، آپ میں سے جو خریدنا چاہیں، صفدر رشید صاحب سے آپ آٹوگراف لینا چاہیں تو یہ بھی حاضر ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ چلے میری طرف سے بھی شب کا شکریہ، خاص طور پہ صدیقی صاحب، وحید صاحب، عرفان افضل، سعید صاحب دوست تشریف لائے، آپ سب کا، غلام علی صاحب، زیف صاحب، آپ کا بھی ضرور شکریہ بہت.